السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں ہر شخص پریشان دکھائی دیتا ہے، ہر شخص مصیبت زدہ نظر آتا ہے۔ جس سے بھی حال احوال پوچھ لیا جائے وہ پریشانیوں مصیبتوں کی ایک لمبی فہرست سنانے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، مصیبتوں سے کیسے نمٹا جائے، کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ انسان سکھ کی زندگی دنیا کے اندر بسر کر سکے۔ تو میری آبزرویشن کے مطابق سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے حالات اتنے خراب نہیں ہوتے جتنے برے خیالات ہوتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کو ان کے سائز سے زیادہ سمجھنا شروع کر لیتا ہے، اور انسان ہر وقت اپنے دماغ پر پریشانیاں، منفی خیالات سوار کر کے پریشان رہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی پوری فیملی میں پریشانی کا سبب بنا رہتا ہے۔ تو پریشانی زندگی کا حصہ ہے، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ تو ان کی ٹینشن اور پریشانی ایک حد تک ہی لینی چاہیے، اس سے زیادہ انسان کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ انسان کی پریشانیوں میں سے ایک بہت بڑی پریشانی کہ میرے فیوچر کا کیا بنے گا، مستقبل کیسا ہوگا، میری اولاد کا مستقبل کیسا ہوگا، زندگی کیسے بسر ہوگی۔ یہ ٹینشن انسان کو ایک حد تک تو ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ انسان کیا ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے آیا نہیں، اور کیا انسان کو یہ معلوم ہے کہ جس مستقبل کے بارے میں وہ پریشان ہے، کیا اس مستقبل میں انسان ہوگا؟ آئندہ اگر آنے والے 20 سالوں کے بارے میں انسان پریشان ہے تو کیا انسان کے پاس گارنٹی ہے کہ میں آئندہ 20 سالوں کے لیے زندہ ہوں؟ جب یہ گارنٹی نہیں ہے تو ان آئندہ آنے والے 20 سالوں کے لیے انسان کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، انسان کو اللہ رب العالمین پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہ مانا کہ حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن یہ حالات جس ذات کے ہاتھ میں ہے وہ بڑی مہربان ذات ہے۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، شفیق ذات ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی کرنے والی ذات ہے۔ وہ انسانوں کی ضروریات کو انسانوں سے بڑھ کر سمجھنے والی ذات ہے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ کو جانتا ہے، مجھ سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کو کب چاہیے، کیا چاہیے، کس طرح کا چاہیے، کس وقت تک کے لیے چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ہر دم انسان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر اس پر کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ انسان کی بہتری کے لیے آیا کرتی ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک آیت ایسی نازل فرمائی ہے کہ جو ہر دم انسان کو سکون کے اندر مبتلا کرتی ہے، انسان کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے، انسان کو تسلی دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھو، لیکن وہ آنے والے وقتوں میں تمہارے لیے نقصان کا باعث بن جائے، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھو، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے اچھی ہے۔ انسان کو جب یہ علم ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ میرے لیے آنے والے وقت میں نقصان دہ ہو سکتی ہے، اگر آج ایک چیز کی وجہ سے انسان پریشان ہے تو اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کے ساتھ ظلم کرنے والے نہیں ہے، اللہ کی ذات اس کے ساتھ زیادتی کرنے والی نہیں ہے۔ یہی چیز جو آج مجھے اچھی نہیں لگ رہی، یہی چیز جو آج میرے اوپر گراں بنی ہوئی ہے، یہی چیز جو آج میرے لیے بوجھ کا باعث بنی ہوئی ہے، کل آنے والے وقتوں میں اللہ رب العالمین اسی سے خیر پیدا کریں گے، اور اللہ رب العالمین خیر پیدا کرتے ہیں۔ انسان کو اپنی پریشانیاں اور اپنے دکھ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے چاہیے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، جناب یعقوب علیہ السلام کی دعا۔ انسان کو اپنے شکوے، شکایات، اپنے مسائل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے چاہیے، لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی بجائے، لوگوں کو اپنے دکھڑے سنانے کی بجائے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کو اپنے مسائل پیش کرنے چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ان کا حل کر دے۔
لوگ آج ساتھ دیں گے، کل ساتھ چھوڑ جائیں گے. جب پریشانیاں زیادہ آئیں گی، جب مصیبتیں زیادہ آئیں گی، پھر لوگ چھوڑ جاتے ہیں، ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. لوگ قریب آنا پسند نہیں کرتے، لوگ قربانیاں دینا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کبھی بھی انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی. میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلے ہوئے لہجے، میں نے دیکھے ہیں مشکلوں میں بدلے ہوئے لہجے، میں نے ہر بار ساتھ دیتے صرف خدا دیکھا ہے. اور انسان کو دنیا کے اندر ناموافق حالات فیس کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. کسی وقت بھی انسان کے لیے ناموافق حالات بن سکتے ہیں. اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام، ان کا معاہدہ ہو رہا ہے ایک بزرگ کے ساتھ کہ تم میرے پاس 8 سال کام کرو گے، میرے کام میں مشغول رہو گے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام اس کام کے لیے تیار ہے. حالانکہ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جو فرعون کے گھر رہتے ہوئے، جنہوں نے بچپن گزارا ہے، جنہوں نے دنیا کی ہر نعمت سے اس گھر کے اندر رہتے ہوئے فائدہ اٹھایا ہے، ناز و نخرے کے ساتھ پلے ہیں، شہزادوں کی مانند زندگی بسر کی ہے. لیکن اگر حالات ایسے آئے ہیں تو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو ہم کیا چیز ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا مشکلات کو فیس کرنے کے لیے، مصیبتوں کو فیس کرنے کے لیے. یہی مشکلیں، یہی مصیبتیں تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے ختم ہو جایا کرتی ہیں. اور جب انسان پریشانیاں جو ہیں اس کے دماغ کے اندر ڈیرے ڈال لے تو اس کو یہ چاہیے کہ مصیبت زدہ لوگوں کو دیکھے، گھر سے نکلے ہاسپٹل کا وزٹ کرے، وہاں مریضوں کو دیکھے. کسی پیشنٹ کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کسی کا بازو کٹ گیا ہے، کسی کے سر کا کوئی ایشو ہے، اور اسی طرح کچھ مریض ایسے ہیں جو قومے کے اندر چلے گئے ہیں اور مہینے گزر چکے ہیں، ابھی قومے کی حالت کے اندر ہیں. اللہ رب العالمین ایسی آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. جب مصیبت زدہ لوگوں کو انسان دیکھتا ہے پھر اللہ کی نعمتیں یاد آتی ہیں، پھر اللہ رب العالمین کا انسان شکریہ ادا کرتا ہے. اور جب اس سے بھی زیادہ انسان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ بیٹھ جائے اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرے، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرے. ہمارا بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم مصیبتوں کو گنتے رہتے ہیں، آزمائشوں کو گنتی کرتے ہیں، لوگوں کے اندر اپنے دکھڑے سناتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین نے بے شمار لا تعداد ان گنت نعمتیں دے رکھی ہیں جن سے ہم ڈیلی بیس پر فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو ہم شمار نہیں کرتے. یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن جب یہ بیٹھ جائے گا اللہ کی نعمتوں کو شمار کرے گا تو پھر یقیناً اللہ رب العالمین پر یقین بڑھ جائے گا، اللہ کی رحمت کے ساتھ امیدیں وابستہ مزید ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین سے انسان مزید دعائیں مانگے گا، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے گا. انسان کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے صبر کا عادی بھی ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اسلام نے صبر کا حکم دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کی. فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے اوپر دیگر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، اس وقت صبر کرنا. اور صبر کتنا کرنا؟ حتیٰ تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہو جائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صبر کر کے دکھایا. اور اس صبر کا دورانیہ کتنا تھا؟ کم از کم اگر اس کا شمار کیا جائے تو مصیبت آزمائش سے آنے سے لے کر صحابہ کرام نے وفات تک صبر کر کے دکھایا. شوق کیا تھا؟ آرڈر پیچھے کیا تھا؟ کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، صبر کرنا ہے، اور اس کے عوض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر ملاقات کرنی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل خلد اسٹوڈیو.